بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ طلب صادق ہو تو خدا کی مدد سے انسان منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کا فرق تجھے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب سرمائے انسانیت تیری چشم بصیرت کو صاف کر چکا ہو۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ آہ زاری کی قیمت۔ آہ زاری کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جایا کرو اور خاموشی سے بیٹھ جایا کرو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھا کرو۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان اور مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی قیمت کا پتہ چل جائے تو تم خود کو کبھی سستا نہ بیچو۔ درد وہ چراغ ہے جو دل کے اندر جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ جو شخص خاموشی کو سمجھ جائے وہ دنیا کو سمجھ جاتا ہے۔ تمہارا دل وہ جگہ ہے جہاں خدا رہتا ہے، اسے صاف رکھو۔ محبت ایک پل میں ہو جاتی ہے، لیکن اسے سمجھنے میں عمر لگتی ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس رکھو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کبھی کسی گناہگار کا مذاق مت اڑاؤ۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدھا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے بھی روکتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ خود بنتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔